حي على الفلاح. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما ربنا زدنا علما وحلما والحقنا بالصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کے رکوع نمبر 5 کی چند ابتدائی آیے مبارکہ پیش کی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. ان آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند اہم ہدایات دی گئی ہیں. گرچہ خطاب ہے کن مختلف تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے خاص طور پہ مشرکین مکہ کو اور جو یہود ہیں انہیں براہ راست خطاب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو آپ کو جھٹلانے والے تھے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مختلف قسم کی آپ جو یہ جھٹلا رہے ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کوئی نقصان نہیں کر رہے بلکہ دراصل آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. چونکہ
انہیں یہ مطلب ایک لاجیکل انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ 2 منٹ کے لیے اگر آپ جو چیز کہہ رہے ہو اگر آپ اس میں صحیح ہو تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے اس معاملے میں بری ہوں، اور اسی طرح سے آپ بھی اس معاملے میں مجھ سے بری ہیں اور میں آپ سے بری ہوں، یعنی تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی خواہ جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر میں افترا پردازی کر رہا ہوں تو اپنے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی بگاڑ رہے ہو۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بتائی گئی ہے، اور نہ صرف اس وقت کے ان لوگوں کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اس میں خاص طور پہ مشرکین مکہ اور یہود کی طرف خطاب کا رخ ہے۔ یہاں پہ ایک جنرل پرنسپل کے طور پہ ایک عام اصول یہاں پہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ جب بھی آپ ایک دائی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرو گے تو 2 قسم کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سننا بالکل جانوروں کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ انسانوں کا جیسا ان کا سننا نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سینسز دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اور ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا کیا ہے۔ گویا جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ جب تک نہ بصیرت کی نگاہ سے ہم چیزوں کو دیکھیں، جب تک نہ ہمارا دل آمادہ ہو جائے، تب تک سننے کا اور دیکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہی مطلب جب بھی ایک دائی دعوت پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تو 2 قسم کے سامعین سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اگر سنتے بھی ہیں، بظاہر اگر وہ دیکھتے بھی ہیں، لیکن دلی طور پہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں، ایک تو جب بھی آپ کسی کے سامنے دعوت پیش کریں گے، آپ لاجیکل انداز سے دعوت بھی پیش کر رہے ہیں، آپ دلائل اور براہین کے ذریعے سے اپنی دعوت پیش کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا جو سامع ہے اگر وہ آپ کی وجہ یہ ہو سکتی، یا تو اس کے اندر تعصب ہوگا، مشرکین عرب اور یہود کیا ہو سکتی ہے، کون سی چیز مانتی ہے دعوت کو قبول کرنے میں؟ دوسری چیز ہوتی ہے انسان کی اپنی نفسانی خواہشات، یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ حق کو قبول کرنے میں بھی اسے مطلب پس و پیش کرتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے میں وہ کافی پیچھے رہتا ہے، حق کی بات پھر اسے وہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تو دوسرے وہ سامع ہوتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں، بات کو جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دلی طور پہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ گویا ان کو بہرا کہا گیا ہے کہ آپ ان کو چاہے جتنا بھی سنائیں، آپ چاہے انہیں جتنا بھی لاجیکل انداز سے بات کو پیش کریں، لیکن وہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ دیکھیے پچھلی آیت میں کیا فرمایا، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ گویا سننا اور دیکھنا، ظاہری کانوں سے سننا اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنا جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، صرف وہ چیز بھی مطلوب ہے لیکن صرف یہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ انسان جب تک نہ بصیرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھے گا، جب تک نہ اپنی خواہشات نفس کے حصار سے انسان باہر آ جائے گا، جب تک نہ اس کا پیمانہ چیزوں کو دیکھنے کا درست ہوگا، تب تک ہدایت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اصل چیز ہے جو قرآن پاک ان آیات کے ذریعے سے اہل ایمان کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہے۔ اہل ایمان کو انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہدایت کی راہ آپ کو حاصل ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہدایت آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے، تو پھر آپ کو اس روش سے باز آنا چاہیے جس روش کے اندر مشرکین مکہ اور یہود مبتلا تھے۔ یعنی وہ بظاہر چیزوں کو دیکھتے بھی تھے، بظاہر وہ چیزوں کو سنتے بھی تھے، لیکن ان کا سننا اور یہ دیکھنا کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا اس چیز نے، چونکہ ان کی نفسانی خواہشات بیچ میں آڑے آ جاتی تھی، ان کی اپنی جو تعصبات ہوتے تھے، جو باعثنس ان کی ہوتی تھی، وہ اس میں بیچ میں آ جاتی تھی اور حق کی بات وہ قبول نہیں کر پاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ ایک اور اصولی بات یہاں پہ قرآن پاک ہمارے سامنے پیش فرماتا ہے۔ یہاں پہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسے اسباب بھی عطا کیے ہیں، ظاہری سینسز بھی اسے عطا کیے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ ایسے سینسز بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں جو باطن میں ہیں، یعنی جو ظاہر میں نہیں ہے، جسے قرآن پاک کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیز بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایسے لوگوں کی مثال جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل دیے ہیں لیکن اس سے تفقہ نہیں حاصل کرتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں لیکن اس سے وہ سننے کا حق ادا نہیں کرتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا حق وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا چوپائے ہیں بلکہ گئے گزرے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف 29 میں بھی ہمارے سامنے کی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو ہدایت چاہتا ہے، اور ہدایت کی تمام سامان بھی بہم پہنچائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر انسان خود ہی ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرے، اگر انسان خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے، تو یہ انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ ایک اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم جس دنیا کی زندگی پہ اتنا کانے ہو چکے ہیں،
اللہ تعالی ہماری توجہ مبذول فرما رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی پہ آپ قانے مت ہو جائیے، چونکہ یہ دنیا کی زندگی آپ کو، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جب آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ برزخ مراد لی گئی ہے، کچھ مفسرین کرام نے اسے برزخ کہا ہے، یعنی جو قبر کی زندگی ہے، قبر میں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پہ ایک حالت طاری ہوتی ہے موت کی، پھر وہ یہ حالت اس کی رہتی ہے، ایک ویٹنگ پیریڈ رہتا ہے اس کا، تقریباً قیامت تک اس کا ویٹنگ پیریڈ رہے گا۔ اس کے بعد جب یہ انسان اٹھے گا تو اس سے لگے گا کہ یہ چند گھڑی جو ہے وہاں پہ رہا ہے، اسے بالکل چھوٹا سا ایک وقفہ یہ محسوس ہوگا۔ تو انسان کو یہ چیز اس کی توجہ اس طرف مبذول کی گئی ہے، انسان کے ذہن نشین یہ چیز کرائی گئی ہے کہ اس انسان کو اپنی ابدی آرام گاہ کے لیے، انسان کو اپنی ابدی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کامیابی ہے، اس کے لیے انسان کو دنیا کی چند روزہ زندگی پہ قانے نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کی خاطر اسے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پورا نقشہ ہمارے سامنے یہاں پہ کھینچ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آج کی زندگی میں مست ہیں، یہ ان سب لوگوں کو خطاب ہے جو اس دنیا پہ قانے ہو چکے ہیں۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الوقت سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانا کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی انسان کسی چیز کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو انسان اپنے قول سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، اور ایک انسان عملاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں جھٹلانا مراد یہاں پہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی جھٹلانا ہے، اور اگر کوئی شخص زبان سے نہیں جھٹلاتا لیکن اس کے عمل اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، یعنی وہ دنیا پرستی کے اندر غرق ہو چکا ہے، اس کی وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں، اس کی صبح و شام جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں ہی اس کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبح شام اپنی جو کرتا ہے، اس کے جو شب و روز گزرتے ہیں وہ صرف اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں گزرتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں دیکھتا وہ کہ جائز طریقے سے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے یا ناجائز طریقے سے حرام اختیار کر کے وہ اپنی ان خواہشات نفس کی تکمیل کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ اس روش سے آپ باز آ جائیے، چونکہ آپ کی یہ روش جو ہے، یہ چند روزہ زندگی جو آپ کی 60 یا 70 سال کی زندگی ہے، کیوں آپ اس 60 اور 70 سالہ زندگی کے لیے اپنی ابدی آرام گاہ کو تباہ، چونکہ وقت ایسا محسوس ہوگا کہ آپ چند گھڑیاں اس دنیا کے اندر رہے ہو، تو آپ کو ہوش کے نہ خاطر آپ کو اپنی آرام گاہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ خالدین فیہا ابدا سے موسوم کرتا ہے، کہ اس کے لیے اس کو جو ہے آپ کو اس چند روزہ زندگی کی خاطر آپ کو اپنی ابدی آرام گاہ کو برباد نہیں کرنا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ اب یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو خطاب صرف یہود اور مشرکین کو ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک کریکٹرز کا انتخاب کرتا ہے، قرآن پاک ہمارے سامنے سمبولک لینگویج کا استعمال کرتا ہے، کہیں پہ منافقین کا کردار ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے بس عبداللہ بن ابی جو تھا بس اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا ابو جہل کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابو لہب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بالکل براہ راست تو ان سے ہی خطاب ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ کتاب زندہ ہے، یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے، نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے اس میں
ہدایت کے موتی ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابو جہل کے کردار آج بھی ہے، ابو لہب کا کردار آج بھی ہے، فرعون کا کردار آج بھی ہے، موسیٰ کا کردار آج بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار آج بھی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ کردار کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں منافقانہ روش ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو گئی، کہیں ابو جہل والا کردار ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو گیا، کہیں ابو لہب والا کردار ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں جب تک نہ ہم انتباہ کریں گے ان تمام چیزوں کا، جب تک نہ ہم کریکٹرز کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کریں گے، جب تک ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان فرما رہا ہے کہ جن برے نتائج سے جو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جن برے نتائج سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہا ہے، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے آپ کے جیتے جی وہ اس انجام کو دیکھ لیں یا آپ اس دنیا سے پردہ فرما لیں، اس کے بعد یہ اس چیز ان نتائج کو دیکھ لیں، بہرحال انہیں آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک اور اہم چیز بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پوری انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، پوری انسانی تاریخ کے اندر بہت سارے انبیاء جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو جب ہم انبیاء کی اس تاریخ پہ ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر امت کو جو بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لایا اور اس کے جو پیروکار تھے ان کو جو ہے ایک مہلت عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول آیا اور اس نے دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی اور لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ان پہ عذاب لایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا کے اندر آیا، جس گروہ کے اندر بھی کوئی بھی رسول تشریف لایا، اور اسی انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر انبیاء کے اس سلسلے کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان تمام نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان پیرووں کو جو پیرو ہوتے ہیں مطلب وقت کے نبی کے، انہیں اللہ تعالیٰ ایک خاص مہلت دیتا ہے اور اس مہلت کے اندر انہیں سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو انہیں ایک وقت دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت دی جانی چاہیے، اور یہ کبھی کبھی یہ مہلت صدیوں تک بھی دراز ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے، لیکن ایک مہلت عمل جب کسی بھی قوم کی اللہ تعالیٰ ایک انڈیویجول لیول پہ بھی انسان کو مہلت دیتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی قوموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عطا ہوتی ہے۔ اب ایک خاص وقت جب ختم ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے کہ اب مہلت عمل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انصاف اس چیز کا متقاضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کی روح سے
फिर अल्लाह ताला का अजाब और अताब जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी नाजिल होता है और कलेक्टिव लेवल पे भी जो है वो पूरी कौमों के ऊपर नाजिल होता है। तो इसी का तज़किरा यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी। अक्सर इस किस्म के लोग जो होते हैं, जो घटिया आप कह सकते हैं किरदार के हामिल होते हैं, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं जिनका कैरेक्टर इट्स एट द वेरी लोवेस्ट लेवल, वो वही लोग इस तरह की बातें करते हैं मजाक के तौर पे हमेशा से अहले ईमान के सामने। आज भी आप देखिए अहले ईमान जब किसी को भी दावत देते हैं तो जो ये मजाक करने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही घटिया किस्म का किरदार जिन लोगों का होता है, वो कहते हैं कि क्या आप हमें ये जन्नत और दोज़ख की ये बातें कर रहे हो, कहाँ पे है आपकी जन्नत और दोज़ख, दिखाओ ना जरा हमें कहाँ पे है वो जन्नत और दोज़ख, ऐसे ही हमें तंग करते रहते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे, ये कहते हैं वो लोग जो झुठलाते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आखिरत के दिन को, कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है और तमाम जो भी लोग दावत का फरीजा अंजाम देते हैं उन्हें भी यही जवाब देना है, कहो मेरे इख्तियार में खुद अपना नफा व जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप दो टोक अंदाज में बता दीजिए कि मेरा अपने आप को नफा पहुंचाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या किसी को नफा या नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल मुझे इस मामले में कोई इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम व ताखीर भी नहीं होती। तो इसी का तज़किरा मैंने आपके सामने किया था कि उम्मत को अल्लाह ताला एक मोहलत अमल देता है, उसकी एक मुद्दत होती है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला एक सेकंड भी किसी को ज्यादा मोहलत नहीं देता। तो ये अल्लाह ताला के इंसाफ का तकाजा भी है कि एक मोहलत अमल दी जाए, उस मोहलत अमल में इंसान को संभलने का मौका दिया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कौमों को कलेक्टिव लेवल पे भी। और फिर जब वो वक्त पूरा हो जाता है फिर उसमें थोड़ा सा भी एक सेकंड का भी इजाफा नहीं होता। आगे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, कुल अराअयतुम इन अताकुम अज़ाबहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्ताजिलु मिनहुल मुजरिमून। उनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो, आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं। तो ये उसी कंटिन्यूएशन में आप इसे देखें कि उसी का तज़किरा यहाँ पे हो रहा है कि ये जो पीछे कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि ये अजाब आएगा, कब आपका अजाब आएगा बताइए जरा हमें। तो इनका जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप ये अजाब की जल्दी क्यों मचा रहे। मान लो अगर आप पे अजाब आ जाएगा तो उस वक्त आपका रवैया क्या होगा, आप क्या चाहोगे, क्या आप उस अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं आप चाहोगे। तो जब आप ये नहीं चाहोगे तो फिर क्यों तुम अजाब की जल्दी मचा रहे। आगे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, असुम्मा इज़ा आना वक़द कुंतुम बिही तस्ता, जब वो तुम पर आ पड़े मानोगे, अब बचना चाहते हो। कर रहे थे कि अल्लाह ताला का नक्शा यहाँ पे खींच रहे हैं कि उस वक्त जब ये अजाब आप पर आ पड़ेगा उस वक्त तुम फिर इससे बचना चाहोगे, जिस तरह से फिरौन बचना चाहता था, जिस तरह से फिरौन तौबा करना चाहता था, लेकिन फिर फिरौन को जिस तरह से अल्लाह ताला ने मोहलत अमल नहीं दी, उसी तरह से यहाँ पे उसी पैराई में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि उस वक्त तुम बचना चाहोगे, लेकिन उस वक्त फिर तुम्हारा ये ईमान लाना, उस वक्त तुम ईमान भी लाओगे लेकिन आपका ईमान लाना भी आपको फायदा नहीं देगा, हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। सुम्मा कीला लिल्लज़ीना ज़लमू, फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी, अब चखो हमेशगी का ये जो अजाब का मजा, हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, जो कुछ तुम कमाते रहे हो इसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है। वयस्तंबिऊनका अहक्कुन हु
قل ای و ربی انہ لحق وما انتم بمعجزین. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. تو یہ آخری آیت تھی اس رکوع کی. تو انہیں یہ کہا گیا، یہ کہتے تھے کہ کیا واقعتاً جو باتیں آپ کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں بتایا گیا کہ بالکل انہیں کہو کہ میرے رب کی قسم جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سچ ہے، اور تم میں اتنی طاقت نہیں کہ جو یہ ہونے والا ہے اس کو آپ روک سکو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اپنے غور و فکر کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر، اللہ اکبر.